یہ قصہ تقریباً 160 سال پہلے کا ہے۔ سعودی عرب کے ایک بریدہ یا بریدہ شہر کا نام مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا ہے، وہاں پر ایک منیرہ نام کی ایک نیک خاتون، ایک نیک عورت رہتی تھی۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے بھائی کو بلایا اور اپنے زیورات اپنے بھائی کے حوالے کیے اور ایک وصیت کی کہ بھائی میری وفات کے بعد ان زیورات کو بیچ کر ایک دکان خرید لینا، پھر اس دکان کو کرائے پر دے دینا اور اس سے جو کرایہ آئے، آمدنی آئے، اس کو محتاجوں پر، غریبوں پر خرچ کر دینا۔ بھائی بھی ایماندار تھا۔ بہن کی وفات کے بعد بھائی نے بہن کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ان زیورات کو بیچ کر بہن کے نام پر، یعنی اس کے ایصال ثواب کی نیت سے اور اس کی وصیت کے مطابق 12 ریال میں ایک دکان خریدی۔ اس زمانے میں 12 ریال کی بھی بہت ویلیو رہتی تھی، اور اسے کرائے پر چڑھا دیا، اور کرائے کی رقم سے محتاجوں کے لیے وہ کھانا پینا اور اس کی چیزیں خرید کر راشن وغیرہ جو بھی ہوتا تھا وہ غریبوں تک پہنچا دیتا تھا ایمانداری کے ساتھ۔ یہ سلسلہ پورے 100 سال تک جاری رہا۔ پورے 100 سال کے بعد اس دکان کا مہینے کا کرایہ 15,000 ریال تک پہنچ گیا، اور اس 15,000 ریال سے اچھی خاصی یعنی ضرورت کی چیزیں، اچھا خاصا راشن غریبوں میں تقسیم کیا جاتا رہا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ سعودی حکومت نے اس شہر کی جامع مسجد کو چوڑا کرنے کا، بڑا کرنے کا، توسیع کرنے کا فیصلہ کیا، تو یہ دکان اس کے بیچ میں آ رہی تھی۔ چنانچہ سعودی حکومت نے اس دکان کو 5 لاکھ ریال میں خریدا۔ اس دکان کی دیکھ بھال کرنے والے امانت دار شخص نے اتنی بڑی رقم 5 لاکھ ریال سے ایک دوسری جگہ پر ایک بلڈنگ بنائی، جس میں 4 بڑی بڑی دکانیں اور 3 فلیٹس بھی تھے۔ ان دکانوں کا اور ان فلیٹس کا کرایہ اب بھی، آج بھی لاکھوں ریال میں آتا ہے، اور آج بھی وہ کرایہ، اس بلڈنگ کا کرایہ اللہ کی راہ میں، غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں خرچ کیا جاتا ہے۔ 150 سال پہلے اس نیک عورت نے صرف 12 ریال اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تھا، صدقے جاریہ کے طور پر پیش کیا تھا۔ آج وہ 12 ریال لاکھوں ریال میں تبدیل ہو گئے۔ سوچئے اس مرحومہ کو، یعنی اس عورت کو کتنا ثواب ملتا ہوگا، وہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، تھوڑا سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ نیک خاتون، وہ نیک عورت اپنے زیورات کو سماج کے رسم و رواج کے حساب سے اپنی بیٹی کو دے دیتی، پھر وہ بیٹی اپنی بیٹی کو دے دیتی، پھر وہ بیٹی اپنی آگے والی بیٹی کو دے دیتی، پھر وہ آگے آگے بڑھتے بڑھتے پہنچتے پہنچتے وہ زیور ایک تو بوسیدہ ہو جاتا، خراب ہو جاتا، یا آؤٹ آف فیشن ہو جاتا، یا تو کہیں گم جاتا، یا کہیں پھینک دیا جاتا۔ لیکن اس نیک خاتون نے صدقہ جاریہ یعنی اللہ کے راہ میں دینے کا جو خوبصورت فیصلہ دیا، اس کی بدولت 150 سال سے بھی زیادہ ہو گئے۔ آج بھی لاکھوں محتاج، غریب، ضرورت مند اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کا سارا ثواب اس مرحومہ کو، اس نیک خاتون کو قبر میں مل رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پیش کیے جانے والے صدقے کو کبھی حقیر اور کمتر مت سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے اور خیرات میں برکت ڈالتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، اور اس کی بدولت ہماری زندگی سے مصیبتوں کو، بلاؤں کو نکالتا رہتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جب تک زندگی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، محتاجوں کو، غریبوں کو دیتے رہو۔ یہی ہے جو ہمارے کام آنے والا ہے۔ دنیا میں تو دیکھو نا، جو کھا لیا وہ ہمارا، جو پہن لیا وہ ہمارا، جو اللہ کے راہ میں دے دیا وہی ہمارا، باقی کس کا ہے؟ ہر آدمی جو دنیا میں آنے والا ہے اپنے مقدر کا، اپنے نصیب کا، اپنی قسمت کا لے کر آتا ہے۔ بہت سب کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی فکر کریں کہ قبر میں ہم اکیلے رہنے والے ہیں، وہاں پر کوئی بیٹا، بیٹی، بہو کوئی نہیں آنے والا ہے، ہم اکیلے رہیں گے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے رہیں، ہے نا۔ اکٹھا اسی کے پاس ہوتا ہے جو بانٹنا جانتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں سخی بنائے، دلدار بنائے اور کنجوسی سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے، غریبوں کی مدد کرنے والا بنائے۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔